ارحان کی اپنے اتنے قریب موجودگی پر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، کرتی بھی کیسے؟ ذہن تو جیسے ارحان کی اس حرکت سے سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ چکا تھا۔ اس نے یہ حرکت کیوں کی؟ اپنے لبوں پر اس کا لمس محسوس کرتے وہ بس یہی بات سوچ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف موجود ارحان اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس سے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ اسے تو خود یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ میرال اس کے قریب تھی، بے حد قریب، اتنی قریب کہ آسانی سے اس کی سانسوں کو خود میں اتار رہا تھا۔ ارحان! مہرینہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے پکارا، لیکن ان دونوں کو دیکھ کر وہ خود شرمندگی سے سر ہو گئی۔ اگر اندازہ ہوتا اندر کا ماحول کیسا ہے تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں آتے۔ وہ تو دروازہ کھلا دیکھ کر ہی آرام سے اندر آئے تھے، لیکن کیا معلوم تھا کہ کمرے میں کیا سین چل رہا ہے۔ مہرینہ بیگم کی آواز سنتے میرا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا اور بنا کسی کی طرف دیکھے کمرے سے باہر بھاگے۔ میرا بیٹا، کمرے کا دروازہ تو بند کر لیا کرو، ان نے بھاگتے ہوئے میرال کو دیکھا کہا۔ ان کے کہنے پر وہ بے ساتہ ہنسا اور سر ہوتے چڑھ کے ساتھ ہی چہرہ موڑ لیا۔ بے ساتہ ہی اس نے اپنے بھیگے ہونٹوں کو چھوا اور لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس کے پیچھے کھڑی مہرینہ بیگم اس کا روشن چہرہ دیکھ کر دل میں ماشاءاللہ کہنا نہیں بولی تھی۔ اگر اس وقت حریم ساتھ ہوتی تو وہ کبھی اس طرح سے خوش نہ ہوتا، لیکن یہاں حریم کی جگہ میرال تھی، وہ کیسے خوش نہ ہوتا؟ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، اس کے اپنے ساتھ موجودگی سے وہ کیسے خوش نہ ہوتا؟ ازمیر اٹھے یہاں سے، اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ازمیر سے کہا جو اس سے پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ آج وہ پہلی بار گاڑی ڈرائیو کرنے جا رہی تھی، وہ بھی اپنی ذاتی گاڑی میں، اور اس کا ٹیچر ازمیر شاہ تھا جو اسے کس طرح سے ڈرائیونگ سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا، یہ منت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ منت، تم نے سیکھنی ہے تو بتا دو، فضول میں کیوں وقت برباد کر رہی ہو؟ ازمیر، اگر آپ دوسری سیٹ پر بیٹھ کر مجھے چلانے کا طریقہ سمجھائیں گے نا تو میں تب بھی سمجھ جاؤں گی۔ نہیں سمجھ آئے گی؟ تمہیں میں جانتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ازمیر نے اپنے فرنٹ سیٹ پر اپنے ساتھ بٹھایا، جس پر منت گھبرا کر جلدی سے اس کی گود سے اٹھنے لگی، لیکن اس کے اٹھنے سے پہلے ہی ازمیر دروازہ لاک کر چکا تھا۔ اگر ایسے سکھائیں گے تو مجھے نہیں سیکھنی ہے۔ منت، جلدی سے بیٹھ جاؤ یار، کام کے وقت مجھے باتیں کرنا بالکل نہیں پسند۔ اس کے سختی سے کہنے پر وہ منہ بنا کر خاموش ہو گئے تھے۔ اسے خاموش دیکھ کر ازمیر اسے اہم باتیں بتانے لگا جسے وہ بڑے ہی غور سے سن رہے تھے۔ گاڑی اسٹارٹ کر کے ازمیر نے منت کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھ کر اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیا۔ ازمیر، پلیز ہاتھ تو ہٹائیں، تم اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ ازمیر نے اس کی سفید گردن کو اپنی نظروں کے حصاب میں لیے ہوئے کہا۔ اس کے بال جوڑے کی شکل میں کہتے جس کے باعث گردن کا حصہ آتا پچھلا حصہ ازمیر کا شاہ کا دھیان بٹا رہا تھا۔ جھک کر ازمیر نے ہلکے سے وہاں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اس حرکت پر منت فوراً چیخی، ازمیر! منت، یہ میری فیس ہے، جب تک تم مکمل ڈرائیونگ نہیں سیکھ لیتی تب تک تم مجھے روز یہ فیس دو گی۔ اب بھی تو بس ایڈوانس لی ہے، پوری فیس تم مجھے گھر جا کر ادا کرو گی۔ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ازمیر نے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں لے کر زور سے کھینچا اور اس کے گھبراتے ہوئے وجود کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور نظر راستے کی جانب مرکوز کر لی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے وہاں پر بیٹھی منت کو دیکھا جو اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی ہوا پر بھی نہیں چونکی۔ سالار نے بیوٹیشین کو جانے کا اشارہ کیا، جس کا اشارہ پاتے ہی اپنا سامان سمیٹ کر کمرے سے چلے گئی۔ ویسے بھی جنت کو مکمل تیار تو وہ کر ہی چکی تھی۔ بیوٹیشین کے جاتے ہی وہ جنت کے قریب گیا اور مسکراتے ہوئے اس کا حسین سراپا دیکھنے لگا۔ فیروزی کلر کی میکسی پہنے وہ برائڈل میک اپ کے ساتھ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں جنت۔ سالار کی آواز پر اپنی سوچوں سے باہر نکل اس نے مرر کی طرف دیکھا۔ ڈارک گرے اور وائٹ کلر کا ڈنر سوٹ پہنے وہ اپنی مضبوط اور چوڑی جسامت کے باعث کہیں سے بھی 21 سال کا لڑکا نہیں لگ رہا تھا۔ بہت پیارا لگ رہا ہوں، اس کی مسلسل اس پر ٹکی ہوئی نظر دیکھ کر اس نے شرارت سے پوچھا، جس پر وہ گہرا سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھی اور میکسی کو ٹھیک کر کے وہاں سے جانے لگی۔ جب سالار نے اس کا بازو نرمی سے اپنی گرفت میں لے لیا، آپ اب بھی مجھ سے ناراض ہے جنت؟ سالار، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تو پھر میں مان لوں کہ آپ یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، میں یہ رشتہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی سالار۔ یہ رشتہ تو آپ کو قبول کرنا ہی ہے جنت، اور جلدی کر لیجیے گا، کیونکہ اگر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو آپ سے اپنا حق لینے میں بالکل بھی دیر نہیں کروں گا، پھر چاہے آپ کی رضامندی ہو یا نہ ہو۔ اس کی بات سنتے ہی جنت نے غصے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ چھچھوڑے انسان، عمر دیکھو اپنی اور باتیں دیکھو، کوئی شرم نام کی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ وہ غصے سے کہہ رہی تھی، لیکن غصے میں بھی جن الفاظ کا انتخاب کیا تھا اسے سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ وہ اسے ہنستا ہوا دیکھ کر مزید تپتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ بابا سائن، ماہر چلے گئے کیا؟ کانوں میں جھمکا پہنتے وہ پریشانی سے کمرے سے نکلی۔ جب پہلی نظر وہاں پر کھڑے عالم پر پڑی، تقریباً سب لوگ ہی میرج ہال کے لیے نکل چکے تھے۔
بس کچھ لوگ ہی بچے تھے جو حویلی میں موجود تھے، جس میں عالم، ایزا، ماہر، آئرہ، جنت اور سالار موجود تھے۔ جب وہ حویلی میں آئی تھی تو یہاں اسے صرف آئرہ سے انسیت محسوس ہوتی تھی، اس لیے اس نے قصوہ کے ساتھ ساتھ آئرہ کو بھی اماں سائیں کہنا شروع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے اسیم کے ساتھ ساتھ وہ عالم کو بھی بابا سائیں کہتے تھے۔ ہاں، متسم کو وہ بڑے بابا ہی کہتی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اسیم اور عالم سے زیادہ اس کی دوستی متسم کے ساتھ ہی تھی۔ نہیں، ایزا، ماہر اندر ہی ہوگا۔ ہاں بالکل، ماہر اندر ہی ہے۔ تمہیں چھوڑ کر جانا مطلب تمہاری ناراضگی کو دعوت دینا، جو میں بالکل بھی افورڈ نہیں کرتا تھا۔ ماہر کے بات پر اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں پر وائٹ کلر کا بلیک پینٹ کوٹ پہنے اور بلیک کی ٹائی لگائے کھڑا تھا۔ دوسرا کہاں ہے؟ عالم نے اسے اکیلا دیکھ کر پوچھا تھا، کیونکہ وہ دونوں بھائی اکیلے کم ہی پائے جاتے تھے۔ دراصل اسے بیٹی کی خلی میں کچھ زیادہ ہی خوشی تھی، اس لیے وہ کافی دیر پہلے ہی نکل گیا۔ اچھا چلو آؤ، بیچاری میری بیوی کب سے گھر میں بیٹھی تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ جنت اور سالار اسے جاتا ہوا دیکھ کر ایزا کو فوراً پوچھا۔ وہ دونوں دوسری گاڑی میں آئیں گے بابا سائیں؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ جنت کے جواب پر اس نے مڑ کر دیکھا اور جنت کو دیکھتے ہی عالم کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ کھل گئی، ڈمپل نمودار ہوا۔ اس کی بیٹی آج نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ واؤ جنت، بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ ماہر کے کہنے پر ہلکا سا مسکرائی۔ تھینکس ماہر لالا۔ ماہر ماشاءاللہ تو کہو۔ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے عالم نے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور نرمی سے جنت کے بالوں پر ہونٹ پڑا دیا۔ چلے بڑے بابا، آپ کی بیگم انتظار کر رہی ہیں۔ ماہر کے جتاتے انداز پر عالم نے گلوکوز کو دیکھا۔ اس نے ملازمہ کو آواز دے کر سالار کو بلانے کے لیے بھیجا اور خود باقی سب کے ساتھ ہی باہر چلا گیا۔ اپنا گرے دار فراک سنبھالتی وہ جیسے ہی نیچے اتری، وہاں پر خالی لاؤنج اس کا منتظر تھا۔ اس نے مہرینہ بیگم اور شاہزادہ صاحب کے ساتھ ہی جانا تھا، لیکن شاید وہ دونوں اسے اپنے بیٹے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن وہ اسے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے تھے۔ انکل آنٹی کہاں گئے؟ تھوڑی دیر پہلے تو یہیں تھے۔ اسے وہاں پر کھڑی ملازمہ سے پوچھا، جو سر سے پیر تک اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ دونوں تو چلے گئے، تو میں کس کے ساتھ جاؤں گی؟ اس کا چہرہ رونے والا ہو گیا تھا جب ارحان کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ میرے ساتھ جاؤ گی تم؟ ملازمہ کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر کے اس کے قریب آ کر اس کا حسین روپ دیکھنے لگا، جو بلیک کلر کی پیروں کو چھوتی ہوئی گیردار فراک پہنے اس کی ہوش اڑا رہے تھے۔ ارحان کو اس وقت جو چیز سب سے زیادہ میراث کی جانب کھینچ رہی تھی وہ تھے لپسٹک سے سجے ہوئے میرون لب، جنہیں دیکھ کر اسے پھر سے اپنا ضبط کھوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ ناک میں چمکتی ہوئی نوز پین میں تو جیسے اس کی جان اٹکنے لگی تھی۔ اس نے خود بھی بلیک کلر کا ہی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، جس میں ہمیشہ کی وہ بے حد جاذب لگ رہا تھا۔ بال جیسے سیٹ کیے ہوئے، اس نے ہاتھ پہ اپنی پسندیدہ رسٹ واچ پہنی تھی، جو اس کی مضبوط کلائی پر خوب جچ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ صبح سے مجھ سے چھپتی کیوں پھر رہی ہو؟ وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا، جس کے بعد اس کے وجود سے اڑتی ہوئی تیز پرفیوم کی خوشبو نے میرال کو جیسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آہستہ سے وہ اس سے چند قدم دور رہی۔ میں نہیں چھپ رہی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے نظر جھکا کر کہا، جبکہ جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اوف، اس کی معصوم جان اپنی حرکتوں سے ایک دن اس کی جان لے کر رہے گی۔ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ اس کے نرم گال پر اپنے لب رکھ کر اسے شوق کی کیفیت میں چھوڑتا باہر کی جانب جانے لگا، لیکن اسے آواز دینا نہیں بھولا تھا۔ یقیناً وہ آواز نہیں دیتا تو میرال نے صدمے کے باعث کتنی دیر تک یہیں پر کھڑے رہنا تھا۔ میرال جلدی آؤ۔ ارحان کی آواز سنتے ہی اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور گہرا سانس لے کر باہر کی جانب چلی گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر کوریڈور کے پاس کھڑا ارحان دلکشی سے ہنسا۔ بے شرم انسان، بڑی محفل میں بیٹھے ہو، اس طرح بات کا لحاظ کرو۔ وہ تو کب سے اسمی کو اپنے پاس آنے کا منتظر تھا۔ جب وہ موقع ملا تو بنا دیر کیے اس کے گردن پر اپنے ہاتھ لے کر اسے بے شرم انسان کو کچھ شرم دلانے لگا، جو بڑی محفل میں اپنی بیوی کا کبھی ہاتھ چومتا تو کبھی گال۔ اپنی ان حرکتوں سے وہ سب لوگوں کو خود کی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن یہاں پر پرواہ کسے تھی؟ آپ ہی کچھ لحاظ کا لیں، بڑی محفل میں میرے ساتھ یہ سب کر رہی ہیں۔ ابھی میری شادی ختم نہیں ہوئی، دلہا تو میں اب بھی ہوں۔ اس کے کہنے پر سائن نے غصے سے اس کے گردن کو چھوڑا۔ میں ایک بہت ہی اچھا اور شریف داماد تھا، کبھی جو میں نے وسیع انکل کو شکایت کا کوئی موقع دیا ہو، پھر پتہ نہیں تو مجھے کیوں مل گیا۔ جیسے ہم تو آپ کو جانتے نہیں ہیں نا، آپ تو اس عمر میں بھی اپنی بیگم کو شرمانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہاں تو بیگم کو شرمانے پر مجبور کرتا ہوں، نہ کہ سسوں کو شرمندہ کرواتا ہوں۔ چاچا سائیں، شرمانے کے لیے آپ کی بیٹی ہی کافی ہے، آپ یہ کام مت کریں۔ قسم سے اس کی اتنے شرمانے پر تو کبھی بہت ہی غصہ آتا ہے۔ یہی ایسا بھی کیا کرتا ہوں میں؟ بھئی ایسا بھی کیا کرتا ہوں جو وہ ازمی کے بچے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں سارے لحاظ بول جاؤں۔ اس کی بکواس سن کر سائن نے ضبط سے کہا، جس پر وہ اپنے مسکراتے ہوئے لب دانتوں میں دبا کر وہاں سے جانے لگا۔ ابھی تو میرے بچے نہیں ہیں، پر وعدہ کرتا ہوں جلدی آپ کو نانا بننے کی خوشخبری سناؤں گا۔
میں کوشش میں لگا ہوا ہوں، آپ دعا کریں۔ اپنی بات جلدی سے کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا، کیونکہ اس کی بات سنتے ہی یقیناً اب ساحر نے بنا کوئی لحاظ کیے اپنا بھاری بوٹ اتار کر اس کے سر پر دے مارنا تھا۔ سب سے گلے مل کر وہ المیر سے ملنے لگی اور ان سے ملتے وقت رونے میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ ان سے اتنی دور جا رہی تھی، اس کا رونا تو فطری تھا۔ ویسے بھی المیر اور ازمیر تو تھے بھی اس کے بیسٹ فرینڈز۔ کتنی دیر سے وہ رونے کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے رونے کے باعث بہتے ہوئے ناک ازمیر کی شرٹ پر لگ گئے۔ اس نے برا سا منہ بنا کر حرام کے سر پر ہلکے سے تھپڑ مارا، لیکن پھر ارتضیٰ کے گھٹنے پر دانت دکھاتے ہوئے اس کا سر کو سلانے لگا۔ حرام یار رونا بند کرو۔ اسے مسلسل روتا ہوا دیکھا المیر نے پیار سے کہا، آج رات کو ارتضیٰ اس کی فلائٹ تھی، اس لیے ولیمے سے واپس آتے وہ لوگ فریش ہو کر اب ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے۔ باقی سب نے میرال کا ولیمہ اٹینڈ کر کے جانا تھا، لیکن ارتضیٰ اس کو لے کر آج ہی جا رہا تھا، کیونکہ وہ ایسے شخص کو اپنے سامنے ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس نے اس کی حور کو اسے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ یہ اس کی سوچ تھی، اگر وہ ارحان کے دل کا حال جان لیتا تو کبھی اس سے اتنی نفرت نہ کرتا۔ میرا خیال سے اب چلنا چاہیے، فلائٹ ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ حور کب سب سے ملے اور وہ دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکلے، لیکن اس کا رونا بند نہ ہوتا دیکھ کر اس نے خود ہی کہہ دیا، جس پر وہ ایک بار پھر سے سب سے مل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ البتہ رونا اب بھی جاری تھا، وہ اپنے گھر والوں سے اتنی دور جا رہی تھی، اس لیے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار گھر سے اتنی دور جا رہی تھی، لیکن پہلے دل میں یہ اطمینان تو تھا کہ اسے واپس اپنے ہی گھر آنا تھا۔ اب تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونا تھا اور اپنے گھر والوں سے دوبارہ وہ کب ملتے۔ زریام نے اس کے جانے کے بعد اس کی مرضی پوچھی تھی، اگر وہ انکار کرتی تو یقیناً زریام اسے کبھی بھی ارتضیٰ کے ساتھ نہیں جانے دیتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے انکار پر ارتضیٰ اپنے ساتھ کیا کرتا۔ یہ سوچ اسے زریام کو اقرار کا جواب دینے پر مجبور کر چکے تھے۔ حرام کے جاتے ہی وہ منت کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ نیند سے بڑی ہوئی آنکھیں زبردستی کھلتی وہ اپنا نائٹ سوٹ نکالنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو منت؟ نائٹ سوٹ نکال رہی ہوں ازمیر، اور یہ نائٹ سوٹ کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اوف ازمیر، میں نائٹ سوٹ کپڑے چینج کرنے کے لیے ہی نکالوں گی نا، اس کے بیتوقع جواب اس نے جھنجھوڑ کر کہا۔ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیوں چینج کر رہی ہو لباس تو چاہے کوئی بھی ہو، میں نے تمہارا تن سے جدا کر ہی دینا ہے۔ اس کے کہنے پر شرم حیا کی لالی منت کے چہرے پر ہوتا ہے۔ ازمیر آج مجھے تنگ مت کریں، سونے دے، کل بھی ساری رات آپ نے سونے نہیں دیا تھا۔ لڑکی پورے 2 گھنٹے سوئی تھی تم، 2 گھنٹوں میں بھلا کس کی نیند پوری ہوتی ہے؟ میں نے تو تم سے بھی کم نیند لی تھی، پھر بھی میں آج ساری رات جاگنے کو تیار ہوں۔ اچھا، کل جو آپ کہیں گے میں کر لوں گی، آج مت تنگ کریں، بہت ہی نیند آ رہی ہے۔ کل جو کروں گا نا وہ تمہارے کہنے پر کروں گا، لیکن آج جو کروں گا وہ اپنی مرضی سے کروں گا۔ اسے اپنے قریب کر کے وہ اپنے ہاتھ بے باکی سے اس کے وجود پر پھیرنے لگا، جس پر منت نے سر ہوتے چہرے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ اپنی نازک گرفت میں لے لیا۔ منت تم اب بھی مجھ سے شرما رہی ہو، اب کیا شرم کرنی ہے یار، اب تو ہمارے درمیان ہر چیز بے پردہ ہو چکی ہے۔ ازمیر اسے منہ بنا کر ازمیر کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے اس سے فاصلہ بنانا چاہا۔ فاصلے بنانے میں پھر بھی ناکام رہی، یہ الگ بات تھی۔ جبکہ اس کے معصوم سے مزاح پر ازمیر اپنی جان پر مزید فدا ہوا۔ جانے ازمیر، اس سب میں غلطی تمہاری ہی ہے، تمہیں نشہ ہی اتنا ہے جس کی وجہ سے تمہارے قریب آ کر میں تم سے دور ہونا ہی بھول جاتا ہوں۔ کس نے کہا تھا خود میں اتنا نشہ رکھنے کو؟ اس کے لبوں پر جھک کر اس کے لبوں کا جام اپنے سانسوں میں اتارنے لگا، اس کی مزاحمت کو نظر انداز کر کے اس سے اپنی گرفت میں قید کرتا چلا گیا۔ اگر تمہیں ڈر لگے تو میرا ہاتھ پکڑ سکتی ہو حور، اسے آنکھیں موند کر ارتضیٰ نے دھیمی آواز میں کہا۔ گھر سے نکلنے کے بعد حرام نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ارتضیٰ اس کے پاس تھا اور وہ اس کے ساتھ اپنی کوئی بھی بات شیئر نہیں کر رہے تھے۔ حالات تو ان کے کافی دنوں سے ناخوشگوار تھے، لیکن اتنے دنوں میں ارتضیٰ اور اس کے درمیان یہ پہلا موقع آیا تھا جب وہ دونوں اکیلے تھے اور اپنے بیسٹ فرینڈ کو اپنے ساتھ اکیلا پار کبھی حرام کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ اسے اکثر یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اپنی پرانی حور کو کھو چکا ہے، لیکن پھر یہ یقین دل میں بیٹھ جاتا کہ وہ اپنی پرانی حور کو واپس بھی لے آئے گا۔ میں پہلی بار پلین کا سفر نہیں کر رہی ارتضیٰ، اس نے بے روحی سے جواب دیا، اور چند لمحوں کے لیے خاموشی اور پھر دوبارہ ان کے درمیان حائل ہو گئی۔ حور تم جانتی ہو نا اب ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی ہے، تو پھر اس طرح سے آپ بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے میرے بیہیویئر سے؟ تمہارا یہ انداز مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ تنزیہ مسکرائی۔ آپ میرے ساتھ اتنا کچھ کر چکے ہیں ارتضیٰ، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں سب کچھ بھول جاؤں؟ میرے ساتھ اتنا برا کرتے وقت آپ کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ آپ کا رویہ مجھے کتنی تکلیف دے رہا ہوگا؟ جو میں آپ کی تکلیف کا خیال کروں،
کیا چاہتی ہو تم؟ بتاؤ میں ایسا کیا کروں جس سے تمہاری ناراضگی ختم ہو جائے؟ میں جو کہوں گی آپ وہ کریں گے؟ اس نے ارتزا کی سبز آنکھوں میں دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تم جو کہو گی میں وہ کروں گا۔ تو پھر مجھے چھوڑ دیں، یہی میری خوشی ہے، یہی میری خواہش ہے۔ اس کی بات سنتے ارتزا کی آنکھوں میں سرد پن اترا۔ آج کی بات یہ بات مت کہنا ہور، میں نے اگر دوبارہ تمہارے لبوں سے اس طرح کی کوئی بھی بات سنی تو میں تمہاری زبان کاٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ ارتزا کی بات سنتے ہی خوف سے اس کے وجود میں جھنجھوڑا۔ ہور، تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ جہاں بات تم سے دور ہونے کی آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میری سانسیں بند ہو رہی ہے اور تم چھوڑنے کی بات کر رہی ہو۔ اگر مجھ سے دور ہوئی تو میں ان سانسوں کو بھی رہائی مل جائے گی، کیونکہ ارتزا افندی کی سانسیں تو حریم افندی سے جڑی ہوئی ہیں اور تمہاری دوری سے میری سانسوں کو ضمانت مل جائے گی۔ لیکن مجھے یقین ہے تم ایسا کبھی نہیں ہونے دو گی، سنجیدگی سے کہتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ جب اس کی بات سنتے حریم نے اپنی بیکی آنکھیں واپس بند کر لی۔ آنکھ میں بیٹھا ہوا آنسو آنکھ سے نکل کر پھسلتا ہوا گال پر بہنے لگا۔ اسے لگتا تھا اس کی بے روحی دیکھ کر تو ارتزا اس کی بات مان لے گا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ اور ایسا کبھی ہوا ہے کہ ارتزا افندی اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائے؟ کاش کوئی اسے بتاتا کہ حریم ارتزا افندی کی ضد نہیں تھی، زندگی تھی، اس کی آتی جاتی سانسوں میں بستے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ جنت کو دیتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھر کر آ گیا تھا، جو لباس تبدیل کے لیے آرام سے سو رہے تھے۔ اس نے آج اپنے کمرے میں جانے کی غلطی نہیں کی تھی، جانتی جو تھی کہ سلار نے پھر وہاں سے لے آنا تھا، اس لیے آج وہ اس کے کمرے میں ہی موجود تھے۔ اپنے کپڑے نکال کر وہ واش میں چلا گیا اور تھوڑی دیر میں بعد اس کی واپسی ہوئی۔ بلو شرٹ کے ساتھ ہی بلیک ٹروزر پہنے وہ اس عام حلیے میں بھی کافی دلکش لگ رہا تھا۔ جنت کے قریب بیٹھ کر اس نے اپنے ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے اور اس کی معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے ہولے سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیا۔ بری بات جنت، میرا انتظار تو کرنا چاہیے تھا، مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے اس نے باری باری اس کے دونوں گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ وہ اس کا لمس پاتے جاگ گئی تھی، لیکن اس کے سونے کا دکھاوا اب بھی جاری تھا۔ اس کے سرخ گال اور پلکوں میں ہوتی ہوئی لرزش کو دیکھ کر سلار نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور اس کی ناک پر اپنے لب رکھ دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کے لبوں پر جھکتا، سلار اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کر چکے تھے۔ سلار، اس کے چینے پر وہ ہنسا۔ جنت، کم سے کم لپ کس تو کرنے دیتی۔ اس کی بات سنتے جنت کے گال دیکھنے لگے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے جنت، آپ ایکٹنگ بالکل بھی اچھی نہیں کرتی ہیں۔ یقیناً اس کا اشارہ جنت کے سونے والے ناٹے کی طرف تھا۔ سلار، مجھے سونے دو ورنہ میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سو جائیں، میں تنگ نہیں کرتا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اس کے اٹھتے ہی جنت نے کمل اپنے چہرے تک ڈال لیا تھا تاکہ اس کی لو دیتی نظر سے چھپ جائے۔ اس کا چھپنے پر سلار کھل کر ہنسا۔ کھڑکی کے پاس کھڑا وہ کب سے لان میں دیتا ہوا حسین منظر اپنی نظروں کے سامنے لیے ہوا کھڑا تھا، جہاں پر لان میں چاند کی بکھری روشنی میں وہ سرخ جوڑا پہنے ہوئے اس خوبصورت منظر کا حصہ لگ رہے تھے۔ گہرا سانس لے کر وہ اپنے کمرے سے نکلتا لان میں چلا گیا تھا، جہاں سر اٹھائے وہ آدھے چاند کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ میرال، یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ ارحان کے وہاں پر وہ چونکوں کی طرف دیکھنے لگی جو آ کر اس کے برابر ہی بیٹھ گیا تھا۔ کافی پرسکون ماحول ہے یہاں کا، ایک بات پوچھوں میرال؟ جی پوچھیں۔ ارتزا اور حرام کی شادی زبردستی ہوئی ہے؟ چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ جی، لیکن میرے خیال سے تو ان کا رشتہ ہی الگ تھا۔ جی، رشتہ مختلف تو صحیح، لیکن ارتزا حرام آپی کے سگے چاچا نہیں ہیں اور ان سے حرام آپی کا نکاح جائز ہے، لیکن جس طرح انہوں نے نکاح کیا ہے نا وہ طریقہ غلط تھا ہے۔ میں نہیں جاننا چاہتا کہ ان کا نکاح کیسے ہوا، لیکن مجھے حرام کے لیے دکھ ہے۔ اس طرح کوئی اسے زبردستی شادی نہیں کر دیتا، وہ اپنی زندگی پر پورا اختیار رکھتی ہے، اسے حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا۔ لب بیچ کر وہ ارحان کو دیکھنے لگے۔ آپ کو برا لگتا ہوگا نا کہ حرام آپی کسی اور کی ہو گئی؟ اس نے جھجھتے ہوئے دل میں مچلتا ہوا سوال پوچھا جس نے کب سے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ دھیما سا ہنسا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نہیں جانتی، شاید ہاں آپ کو برا لگا ہوگا انہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر، لیکن اگر میں صحیح ہوں تو مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے صبح وہ حرکت کیوں کی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی، جبکہ صبح کا منظر ذہن میں آتے ہی گال دہک اٹھے تھے۔ وہ دلچسپی سے چاند کی چاندنی میں بیٹھی ہوئی اس شرمیلی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آؤ، آج تمہیں اپنا حال دل سناتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے اپنا ہاتھ میرال کے سامنے پھیلایا اور اپنے سامنے پھیلی اس کی چوڑی ہتھیلی دیکھنے لگی اور اس ہاتھ میں اپنا نرم ہاتھ تھما دیا۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے اسے کمرے کی طرف لے کر جانے لگا، جبکہ اس کے ساتھ قدم اٹھاتے وہ بس یہ سوچے جا رہی تھی کہ اسے کیا بتانے والا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کے ارحان نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا بلیک کیس نکال کر میرال کی طرف بڑھا دیا۔
حیرت سے ارحان کو دیتے میرال نے کیس کھولا اور اس کے اندر موجود ایم اور اے لفظ کا لا کر دیتے وہ حیرت و بےشکنی سے وہ ارحان کو دیکھنے لگے۔ دانتوں میں لب چبا کر اس نے پیپر ہوش و ہوا سے بیگانہ آئزل کو دیکھا جو کتنے وقت سے ان سب سے لا تعلق تھے۔ کب اٹھو گے تم آئزل؟ تمہیں پتہ ہے سب تمہارے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں اور شامر چاچو تو بالکل ہی چینج ہو گئے ہیں۔ آئزل کومے میں تھی، پتہ نہیں اس کی باتیں سن بھی رہی تھی یا نہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ کتنی دیر سے باتیں کرتی۔ آئزل اس سے اور منت سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ان دونوں نے اسے ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح ہی رکھا ہوا تھا اور اسے اس حال میں دیکھ کر وہ سب بھی تکلیف میں تھے۔ حویلی کے کچھ افراد آئزل کی وجہ سے شہر میں رہ رہے تھے جبکہ باقی کے افراد ہر ہفتے اسے دیکھنے آتے تھے۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب بڑھا کر میرال پیچھے جا کر وہاں پر رکھے سیٹر صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ بے احتیاط دونوں ہاتھ اس نے اپنے گلے میں پہنے ہوئے لاکر پر چھوا اور اتار کر اس پر لکھے ان 2 حرفوں کو اپنی انگلی سے چھونے لگے۔ AM مطلب ازمیر اور میرال۔ سب کو لگتا ہے کہ ان حروف کا مطلب میرال اور آہان تھا، لیکن در حقیقت ان لفظوں کا مطلب تو ازمیر اور میرال تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ازمیر اس کا کبھی نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود بھی اس کا نام اپنے ساتھ جوڑنے کی خواہش اس کی ہمیشہ سے تھی۔ کتنی پاگل تھی نا وہ، جو کم عمر میں ہی محبت کے کھیل میں الجھ گئے تھے۔ جانتی تھی کہ وہ شخص اس کا کبھی نہیں تھا، پھر بھی دل میں اس کے حواب سجائے بیٹھے تھے۔ ازمیر نہ صحیح، اس کا نام تو اپنے قریب محسوس کر سکتی تھی نا۔ فقط اسی سوچ نے اسے یہ لاکر بنوانے پر مجبور کر دیا۔ وہ محض 17 سال کی تھی۔ اس عمر میں وہ محبت میں ملی تکلیف کو بہت ہی آرام سے جان گئی تھی۔ لاکر کو دیکھتے وہ چونکے۔ جب اسے آئزل کے وجود میں جنبش محسوس ہوئی، اپنا وہم سمجھ کر اس کے قریب گئی، ہاتھ میں پکڑے لاکر کو ساتھی سے مٹھی میں بیچ لیا، لیکن یہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ سچ میں منہ مٹکارے تھے۔ لبوں پر ہاتھ رکھ کر وہ جلدی سے باہر بھاگی۔ شامر ڈاکٹر سے ضروری بات کرنے گیا تھا، اسے پتا تھا کہ ڈاکٹر کا روم کس طرف ہے، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی طرف جانے لگے۔ کیا ہوا ہے آپ کو مام؟ ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوتے ہوئے بے چینی سے مہرینہ بیگم کے پاس جا کر پوچھنے لگا، جو اس کی فکر مندی پر مسکرا اٹھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا ارحان، تمہارے ڈیڈ نے بلا وجہ تمہیں پریشانی کر دی ہے۔ انہوں نے حفقی سے وہاں پر کھڑے شاہزادہ صاحب کو دیکھا۔ صرف تھوڑا سا بی پی ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے شوہر صاحب نے ترکی میں بیٹھے ہوئے بیٹے کو فون کر کے بتا دیا۔ مہرینہ بیگم کے حفقی سے دیکھنے پر وہ اطمینان سے کاندھے اچکا گیا۔ اگر بیوی کی طبیعت خرابی کا بیٹے کو نہیں بتاتے تو بیٹے نے سخت خفا ہو جانا تھا، اور بیٹے کی نسبت بیوی کو منانا زیادہ آسان تھا، اس لیے وہ آرام سے بیٹھے اپنی بیوی کا خود سے خفا ہوا رویہ دیکھ رہے تھے۔ شاہزادہ صاحب کی کم عمری میں ہی ان کی دادی انہیں پڑھائی کے گھر سے پاکستان سے دور بھیج چکے تھے۔ انہوں نے اپنی پڑھائی ترکی میں ہی مکمل کی تھی اور اپنے بزنس کی شروعات بھی وہیں سے کی تھی۔ شادی، ارحان کی پیدائش اور کچھ خاص موقعوں پر ہی وہ پاکستان گھر والوں سے ملنے آئے تھے۔ باقی راتیں وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ہی استنبول میں ہی تھے، لیکن ارحان جوانی میں قدم رکھنے کے بعد پہلی بار پاکستان آیا تھا، وہ بھی اپنی ماں کی وجہ سے۔ شاہزادہ صاحب اپنی دادی کی طبیعت خرابی کے بعد اپنی بیگم کے ساتھ یہاں پر ان سے ملنے آئے تھے، لیکن پھر اچانک مہرینہ بیگم کی طبیعت خرابی پر وہ اچھی حال سے پریشان ہو گئے، اور اس لیے انہوں نے ارحان کو کال ملا دیا، جو ان کی کال سنتے ہی ارجنٹ فلائٹ کے ساتھ ہی کچھ چند گھنٹوں میں ہی ہاسپٹل میں موجود تھا۔ ڈیڈ سے ناراض ماتو مام، ویسے بھی کہیں نہ کہیں سے مجھے اس بات کا علم ہو ہی جانا تھا، بہتر نہیں ہے کہ ڈیڈ نے خود بتا دیا۔ ان کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ کر اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، میں اب ٹھیک ہوں، تم ایسا کرو گھر جا کر آرام کر لو، باقی سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ نہیں، میں بس آپ کو دیکھنے آیا تھا، کچھ گھنٹوں بعد میری واپسی ہے، تب تک ہوٹل میں اسٹے کروں گا۔ اس کی بات سن کر اس نے پہلے کہ وہ کچھ کہتی موبائل پر آتی ضروری کال سنتے وہ باہر چلا گیا۔ موبائل پر آتی کال کٹ چکی تھی، اس لیے روم سے باہر نکل کر وہ کال ملانے لگا۔ جب باہر نکلتی اس کی ٹکر ایک نازک سے وجود سے سوری نرم سی آواز اس کے کان میں پڑی۔ اٹس اوکے۔ زمین پر گرا ہوا اپنا موبائل اٹھا کر اس نے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے وجود پر نظریں پڑتے ہی دل جیسے اپنی جگہ پر رک سک گیا تھا۔ براؤن کلر کی شرٹ اور کیپری پہنے، ساتھ ہی لائٹ براؤن کلر کا شفون کا دوپٹہ اوڑھے وہ معصوم گڑیا اس کے دل کو تیز تیز دھڑکانے کا سبب بن رہی تھی۔ وہ دکھنے میں کافی کم عمر لگے تھی، اوپر سے چہرے پر بکھری معصومیت، نرم و گداز گلابی لب اور سفید گلابی رنگم۔ کون کم بخت اس معصوم گڑیا پر دل نہ ہار بیٹھتا۔ آئی ایم سوری بھائی۔ شاید اس نے ارحان کا اٹس اوکے نہیں سنا تھا، تبھی وہ دوبارہ معذرت کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر شرمندگی بکھر رہی تھی، کیونکہ ارحان کے موبائل کی اسکرین پر موجود کریک وہ دیکھ چکے تھے۔ میرال کی آواز سن کر وہ چونکا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے قریب سے گزر کر وہاں سے جا رہی تھی، لیکن وہ اپنی جگہ ہی جمع کھڑا تھا۔ ارحان نے مڑ کر اس کی پشت کو دیکھا اور نظروں سے اوجھل ہونے تک اس کو دیکھتا رہا۔ میرال کے جانے پر اس نے اپنے ذہن کو واپس اسے جانب لگایا جس کام کے لیے وہ باہر آیا تھا۔
लेकिन किस काम के लिए आया था? दफादन उसकी नजर जमीन पर गिरे लॉकर पर गिर, जिसे उठाकर वो होठ से देखने लगा, M और A। वो समझ नहीं सका इन दो हरूफ का मतलब क्या था। उसने वापस मुड़कर उस रास्ते को देखा जहाँ से मिराल गई और लॉकर को अपनी जेब में डालकर वापस कमरे में चला गया। धड़कनें धीरे धीरे अपनी रफ्तार पर वापस आने लगी, लेकिन जहन उसी के ख्यालों में गुम था। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे साथ हुई वो चंद लम्हों की मुलाकात मुझे तुम्हारे लिए इस कदर पागल कर देगी कि मुझे तुमसे इश्क हो जाएगा। मैं दीवाना हूँ तुम्हारा मिराल। मैं अरहान लशारी हूँ जो मिराल लशारी के लिए पागल है। उस बात का इकरार मैं बड़ी दुनिया में चीख चीख कर काट सकता हूँ। बेयकीनी की कैफियत में उसकी हर बात सुन रही थी। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया, हर नमाज के बाद तुमसे मिलने की तमन्ना की। अक्सर सुना था कि तोहज्जुद में दुआएं कभी रात नहीं होती, इसलिए हर रोज तोहज्जुद में उठकर तुम्हें रब से मांगा करता था, सिर्फ इस यकीन के साथ कि कभी तो खुदा मेरी पाक मोहब्बत पर भी कुन कह देगा। और देखो आज तुम मेरे सामने खड़ी हो किसी मोजज़े की सूरत। उसने बेएहतियात मिराल का आंसू से भीगा हुआ चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे सामने अपने एहसासात किस तरह से बयान करूं, कैसे तुम्हें अपनी एक एक पल की तरफ दिखाऊं, कैसे बताऊं कि इन 3 सालों में तुम्हें मैंने कितना ढूंढा है, तुम्हारे मिलने की कितनी दुआएं की है। शल होते दिमाग के साथ वो उसकी हर बात सुन रहे थे। उसे तो यही लगता था कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो सामने वाले को उसकी तरफ मतवजो करे, लेकिन यहाँ वो शख्स उसकी झलक देखकर ही उसे इश्क कर बैठा था। उसे लगता था कि उसके पास कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर वो अरहान लाशार से पूछती तो उसकी तारीफ में पूरी किताब लिख देता। अगर ऐसा ही था तो आप हुरैम आप इससे शादी क्यों कर रहे थे? तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे दिल पर कब्जा किया था, और तुम ही वो आखिरी लड़की रहोगे जिसका मेरे दिल में हमेशा बसीरा रहेगा। हुरैम से मंगनी में सिर्फ माम की ख्वाहिश पर करा था। मैंने उसके साथ वफादार रहने का वादा किया था, लेकिन यह भी सच था कि अगर मेरी शादी हुरैम से हो जाती तब भी मेरे दिल में हमेशा तुमने ही रहना था। जब मैंने तुम्हें पहली बार शाहवेल में देखा था तो मुझे यह सब एक ख्वाब लग रहा था। मुझे लग रहा था कि किस्मत ने मेरे साथ कोई खेल खेला। मैं हुरैम से निकाह सिर्फ अपनी माम की ख्वाहिश और अपने बाप की खातिर करा था। मैं नहीं चाहता था कि सालों बाद जो बहन का रिश्ता उन्हें मिला है वो मेरी वजह से खराब हो जाए। मैंने हर मामला अपने खुदा पर छोड़ दिया, और देखो फिर खुदा ने कैसे तुम्हें मुझसे मिला दिया। अपनी भीगी आंखों से वह अरहान को देख रही थी, जिसकी आंखें इस वक्त खुद नम थी और चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। जानती हो, तुम्हारा यह लाकर देखकर मैं बस यही बात सोचता था कि इन 2 हरूफ का क्या मतलब होगा, तुम्हारा नाम क्या होगा। और जब तुम्हारा नाम पता चला तो मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि इस ए और एम का मतलब मैंने मिराल और अरहान तस्वर किया था। हर इंसान की अपनी सोच होती है। उसने ये हरफ अपनी खुशी के लिए लिखवाए थे, मिराल और अजमीर। लोगों को लगता है कि इन हरूफ का मतलब अरहान और मिराल था, जबकि अरहान इन लफ्ज़ों को देखकर इसलिए खुश हुआ था क्योंकि उसका मतलब उसने मिराल और अरहान तस्वर किया था। हुरैम एक बहुत अच्छी लड़की है, वो किसी भी लड़के की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मेरी मलका दिल तो तुम हो मिराल, और तुम मेरी जिंदगी में हो वह एक मोजज़ा हो। उसके सामने खड़ा शख्स मोजज़ों की बात कर रहा था। मोजज़ों पर तो उसे भी यकीन था, और ये वो सोचती थी कि कभी तो कोई मोजज़ा होगा और अजमीर शाह उसका हो जाएगा। लेकिन आज समझ में आ रहा था कि उसकी इतनी दुआओं के बावजूद भी अजमीर शाह उसे क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसका नसीब में पहले से ही कोई और शख्स लिख दिया गया था। वो 3 सालों से उसे अपनी दुआ में मांग रहा था, जबकि मिराल अजमीर को कम उम्र में ही अपनी दुआओं का हिस्सा बना चुके थे। लेकिन अब समझ आ रहा था कि अजमीर शाह क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसे तो खुद कोई अपनी दुआ में मांग रहा था, और अरहान लशारी की दुआ में मिराल लशारी से ज्यादा शिद्दत थी। तभी तो मिराल को उसके नसीब में डाल दिया गया था। सोचों में गुम उसने अपने माथे पर अरहान का लम्स महसूस हुआ, जिसे महसूस करके उसने अपनी आंखें सुकून से मोड़ दी। अरहान ने नरमी से उसके नाजुक वजूद को अपने सीने से लगाया। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारा नाम लेती है। तुम वो हो मिराल जिसके बगैर अरहान लशारी अधूरा है। बारी होती आंखों के साथ उसकी हर बात सुनती दिल में खुदा का शुक्र अदा करती। चाहना एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन चाहे जाना उससे ज्यादा खूबसूरत एहसास होता है। इस वक्त वो खुद भी इसी खूबसूरत एहसास के जेरे असर थे। बारी होती आंखों के साथ वो चंद लम्हों में उसके सीने पर सर रख के सुकून से सो गई। वो उसका महरम था, जिसकी बाहों में उसे इस वक्त बेपनाह सुकून मिल रहा था। असवन यार हान, बच्चों जैसी बातें मत करो। उसकी बात सुनते उस सीरम ने संजीदगी से कहा। नूर अभी भी शाह हवेली में ही थी, और उस सीरम तो वहां पर सिर्फ उस दिन जाता था जिस दिन कोई फंक्शन होता। अलबत्ता आज की तकरीब के बाद अफसन जा भी उसके साथ ही आ गया था। उसकी वापसी की वजह भी उस सीरम जल्दी समझ गया था जब उसने असवन जाद की बात सुनी। बाबा, शादी करना बच्चों जैसी बात होती है? नहीं, लेकिन जिससे शादी तुम करना चाह रहे हो ना, वो खुद एक बच्ची है। वो बच्ची नहीं है बाबा,
لیکن ذہنی طور پر وہ ایک بچی ہی ہے اسون، میں خیال رکھوں گا نا اس کا، میں اسے کوئی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ بابا بس آپ ماموں سے بات کریں۔ اس کی بے تابی دیکھ کر اسیرم کے چہرے کی سنجیدگی مزید بڑھی۔ اسون، میں شامل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات کا سچ سچ جواب دینا۔ آج آخری بار تم سے یہ بات پوچھ رہا ہوں۔ جی بابا کہیں۔ اس نے تابعداری سے سر لیا۔ جس دن آئزل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس دن گھر میں کوئی بھی ملازم نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم گھر پر تھے، آئزل بھی گھر پر آئی تھی، لیکن CCTV میں مجھے تم دونوں صرف ایک دوسرے سے 1 سے 2 بار ہی دکھے۔ تم آئزل کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے بالکل بدل گئے تھے۔ تم آئبروڈ نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن تم راضی ہو گئے، واپس نہیں آنا چاہتے تھے۔ نور کی ضد پر آئے، اور اب آئزل سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس سب کا میں کیا مطلب نکالو؟ کچھ مطلب نہیں نکلتا ان باتوں کا، میں نے آپ کو ساری بات بتا دی تھی، وہی سچ ہے۔ نظر جھکائے اس نے ہلکے آواز میں کہا، باپ سے جھوٹ بولنا اس کے لیے ہمیشہ سے مشکل تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں اسون، یہ بات میں نے آج آخری بار پوچھی تھی، اور یقین ہے تم نے جوابی سچ دیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھو اسون یارحان، جس دن مجھے پتا چلا کہ آزر کی اس حالت کے پیچھے تمہارا کوئی ہاتھ ہے، اس دن تم سے اپنا ہر تعلق ختم کر لوں گا۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پیوست کی وہ اپنے باپ کا سخت لہجہ دیکھ رہا تھا۔ اسون یاد کے ساتھ ایسے لہجے میں وہ پہلی بار بات کر رہا تھا، آخری بار اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ اسون یارحان تھا، اپنے باپ کا لاڈلا، لیکن جس دن اس کے باپ کو حقیقت کا علم ہونا تھا، اس دن یقیناً اس نے بنا کوئی لحاظ کیے اس کے گال پر تھپڑ جاڑ دینا تھا۔ حریم کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھائے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ سارے سفر میں وہ جاگتی رہتی، لیکن گھر میں بیٹھتے ہی نیند نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا تھا۔ اس کی نیند خراب نہ ہوتے اس لیے ارتضیٰ نے اسے بن بتائے اپنی باہوں میں اٹھا کر ہی لے آیا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے حریم کو بیڈ پر لٹایا، چہرے پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج وہ پورے حق سے اس کے کمرے میں لیٹی تھی، بالکل ویسے جیسے ارتضیٰ نے ہمیشہ چاہا تھا۔ اس کے بالوں پر کان کے پیچھے کر کے وہ اس کے نرم گال کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگا۔ جب اس کے لمس پر وہ کسمسا سے اٹھی، اپنے لمس پر اسے کسمساتے دیکھ کر ارتضیٰ آہستہ سے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ایک نظر اس پر ڈال کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر چلا گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے اس نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا جو کب سے وائبریٹ ہو رہا تھا۔ حمزہ کی کال دیکھ کر اسے مسکراتے ہوئے کال پک کر لی۔ اپنی واپسی کی تاریخ وہ اسے پہلے بتا چکا تھا، یقیناً اس کال کا مطلب ہی اس کی حیرت دریافت کرنا ہی تھا۔ تم واپس آ گئے؟ دوسری جانب سے کال اٹھاتے ہی اس نے پوچھا۔ ہاں، باقی سب بھی آئے ہیں؟ حمزہ کی بات کا مطلب سمجھ کے وہ ہلکا سا، نہیں صرف میں اور حور آئے ہیں، باقی سب کچھ دن تک آئیں گے۔ ارتضیٰ کے پاس سن کر وہ اچھا خاصا بدمزہ ہوا۔ تمہاری بھتیجی پلس بیوی کیسی ہے؟ اس کے کہنے پر ارتضیٰ کے ماتھے پر بل پڑے۔ حمزہ، اچھا یار بھول جاؤ، میں نے کچھ کہا تھا، پھر کل مل رہے ہیں اور نا 2 گھنٹے بعد ملتے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان جانے کی وجہ سے اب بہت کام ادھورے پڑے ہیں، وہ بھی مکمل کرنے ہیں۔ چند منٹ مزید بات کر کے اس نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ نیند سے مکمل بیدار ہوتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھی، نگاہوں نے بے ساختہ ارحان کو ڈھونڈنا چاہا۔ اسے جہاں تک جاتا رات کو وہ کھڑے کھڑے اس کی باہوں میں سو گئی تھی۔ اس کے بعد اسے بیڈ تک یقیناً ارحان نے لایا ہوگا۔ اس کا رات کو کہا گیا ایک ایک لفظ میرال کے ذہن میں گھومنے لگا۔ بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، آنکھیں موت کر اس نے دل میں اپنے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم تو اپنے لیے بہتر مانگتے ہیں، لیکن خدا ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اسے بھی بہترین سے نوازا گیا تھا، اور اس بات پر وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ دروازہ ناک ہونے کے بعد پر وہ چونکی، آ جائیں۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ مہرینہ بیگم نے کمرے میں داخل ہو کر مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ 2 ملازمہ ہاتھوں میں سامان پکڑے ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مہرینہ بیگم کو دیتے وہ شرمندہ ہوئے۔ اوف، کیا سوچ رہی ہوں گی وہ کہ بہو بیگم اپنے تک کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا جو 10 بجے تھے۔ وہ فجر کے ساتھ ہی اٹھ جاتی تھی، لیکن آج وہ دیر سے اٹھی تھی، جس کی وجہ سے فجر کی نماز بھی قضا ہو چکے تھے۔ سوری، وہ مجھے وقت کا پتہ نہیں چلا، ورنہ میں اتنی دیر تک نہیں سوتی ہوں۔ اسے دیتی وہ وضاحت دینے لگی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائے۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جیسے دل چاہے رہو، شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس تمہارا سامان رکھنے آئی تھی۔ آج ولیمہ ہے نا، تو یہ سارا سامان تمہارے لیے ہے، تم خود دیکھ لو، اگر کوئی چیز ٹھیک نہ لگے تو مجھے بتا دینا، میں چینج کروا دوں گی۔ اب اٹھو، شاباش، تمہارا ناشتہ میں کمرے میں ہی بھجوا دیتی ہوں۔ اس کا نرم گال چھوتے وہ پیار سے بولتی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور صوفے پر ترتیب سے رکھا وہ سامان دیکھنے لگی۔ اس نے بیگ میں ہینگ کیا ہوا برائڈل ڈریس نکالا۔ بیبی کلر کی وہ برائڈل میکسی بے حد حسین تھی، اس کے ساتھ ہی میچنگ ہیلز اور نازک سی جوڑی رکھی ہوئی تھی۔ دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ آج
وہ دل سے سجنا چاہتی تھی اپنے محرم کے لیے۔ نیند سے جاگتے ہی اس نے بھرپور طریقے سے انگڑائی لی۔ جب نظر کمرے کی طرف اٹھی، اسے پتا تھا کہ وہ ارتضیٰ کے گھر میں ہے، لیکن یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ تھوڑا غور کرنے پر اندازہ ہو گیا کہ وہ ارتضیٰ کا کمرہ تھا۔ غصے سے وہ بیڈ سے اٹھی جب نظر بیڈ کی دیوار پر لگی ہوئی فریم شدہ تصویروں پر گئی۔ وہاں مختلف سائز کی فریمز میں تصویر لگی ہوتی، اس کی اور ارتضیٰ کے بچپن سے لے کر اب تک کے ہر خوبصورت لمحات کے۔ اس نے یہ کب کیا؟ حرام کو اندازہ نہیں تھا، لیکن یہ چیز اس وقت اسے سہل سہل لگ رہے تھے۔ اس نے غصے میں آ کر وہ 2-3 فریم زمین پر پھینک کر توڑ دیے اور ہمیشہ کی طرح ارتضیٰ کا غصہ اس کے بیڈ روم میں دکھانے لگے۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، بنا یہ سوچے کہ اس سب کے بعد ارتضیٰ کا ری ایکشن کیا ہونا تھا۔ یکدم ہر طرف پھیلتا ہوا اندھیرا سب کو خاموش کروا چکا تھا۔ پورے حال میں اب اندھیرے کے ساتھ ساتھ خاموشی کا راج تھا۔ جب گانے کی مدھم سی آواز اس جگہ پر بجتا ہوا شروع ہوا تھا، وہ ساتھ ہی اندھیرے حال میں اسپوٹس لائٹس کی روشنی میں تھی۔ اندھیرے حال میں وہ سفید روشنی صرف ریمپ پر کھڑے ہوئے میرال اور ارحان پر تھی۔ پورے حال میں وہ وہاں جگہ تھی جو روشن تھی، وہاں پر کھڑے وہ دونوں افراد اس سفید روشنی میں ایک ساتھ ہی کھڑے بے انتہا پیارے لگ رہے تھے۔ چہرے کا رخ موڑ کر اس نے گہری نظر سے اپنی دلہن کو دیکھا، جو پنک کلر کی میکسی میں بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ ہائی لائٹر کے باعث گال چمک رہے تھے اور اوپر سے چہرے پر پڑتی ہوئی روشنی اس کے چہرے کو مزید چمکا رہے تھے۔ اس نے خود بلیک کلر کا کوٹ پینٹ پہنا ہوا تھا اور ساتھ ہی بلیک بسکٹ پہن کے اس نے ٹائی لگا رکھے تھے۔ آج میرال کو وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، یہاں شاید وہ پہلی بار اسے پیار بڑی ہوئی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ہولے سے مسکراتے ہوئے ارحان نے اس کا حنائی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما، اس کے ساتھ ہی قدم آگے طرف اٹھانے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میکسی سنبھالتی اور دوسرا ہاتھ ارحان کے ہاتھ میں تھمائے وہ کافی مشکل سے چل رہے تھے۔ اوپر سے جس چیز سے اس وقت سب سے زیادہ چیر ہو رہی تھی وہ تھی پاؤں میں پہنی ہوئی ہیل، جس کے باعث ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور دوسرا لوگوں کی نظریں۔ اس اندھیرے میں بھی وہ جانتی تھی کہ اس وقت سب لوگوں کی نظریں ان دونوں پر ٹکی ہوں گے۔ کچھ لوگ آس پاس کھڑے ان دونوں کی تصویروں اور ویڈیوز میں اپنے موبائل میں بنا رہے تھے۔ بات سنیں، اس نے تیز آواز میں اپنے برابر کھڑے ہوئے ارحان کو پکارا، کیونکہ میوزک کی وجہ سے اس کی ہلکی آواز تو شاید ارحان کے کانوں تک نہ پہنچتی۔ اس کے پکارنے پر وہ جی جان سے فدا ہوا۔ سامنے کھڑا مووی میکر ہر اینگل سے ان کی تصویریں لینے میں مصروف تھا۔ جی کہیں، یہ سب کب ختم ہوگا؟ ابھی تو یہ سب شروع ہوا ہے، ارحان نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا اور ہولے سے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیا۔ ارحان کی اس حرکت پر وہ پاؤں کے ناخن تک سر ہو گئی۔ اس کا روشن ہوتا ہوا چہرہ وہ گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ ایسے مت دیکھیں، اس کے مسلسل دیکھنے پر میرال نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، آج تو یہ نظریں لگام نہیں ڈالنے والی ہیں، کیونکہ میرا ارادہ تو آج بہت کچھ دیکھنے کا ہے۔ اس کی سرگوشی پر اسے پہلے کہ میرال کچھ کہتی، اوپر سے گرتی ہوئی گلیٹرز نے اسے اپنی جگہ پر ساکت کر دیا۔ سفید روشنی میں وہ گلیٹر اس وقت کسی برف کی طرح نمایاں ہو رہی تھی، جسے وہ محبت ہو کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور ایسا کرنے سے گلیٹر اس کے ہاتھ پر گر کر اس کے ہاتھ کو چمکانے کا سبب بنے۔ وہ بچوں کی طرح کھلکھلائے اور ارحان بس اس کی کھلکھلاہٹ دیکھ رہا تھا۔ اس کی کھلکھلاہٹ سنتے ہی دل میں جیسے ڈیرو سکون ملا تھا۔ کیا کوئی منظر اس سے زیادہ حسین ہو سکتا ہے؟ ارحان اشاری کے لیے تو نہیں، اس کے لیے تو یہی منظر دنیا کا حسین منظر تھا، لیکن تمہاری اس ہنسی کے باوجود بھی میں جانتا ہوں کہ تمہیں کہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ بتاؤ، تھوڑی دیر پہلے اتنی انکمفرٹیبل کیوں تھے؟ میرے پیر میں شاید چوٹ لگ گئی ہے، دراصل میں نے آج تک ہائی ہیل نہیں پہنی، اس لیے چلنے میں بھی مشکل ہو رہی ہے، اس نے منہ بسو کر کہا، جس پر ارحان نے مسکراتے ہوئے اسے جھک کر اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کی اس حرکت پر شرم حیا کے باعث میرال کے گال دہنے لگے۔ وہ سب کے سامنے کچھ ایسا کرے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ اسے نظروں کا رخ سامنے کی طرف کیا، جہاں پر شان اور آئرہ کڑے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اسے شرم محسوس ہوئی، وہ سب پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ شرم سے شروع ہوتے اس نے اپنا چہرہ ارحان کے کوٹ میں چھپا لیا۔ میرال کی اس حرکت پر وہ ہنستے ہوئے اسے اسٹیج کی طرف لے گیا۔ اسٹیج پر پہنچ کر اس نے میرال کو وہاں پر کے اسٹائلش صوفے پر بٹھایا اور اس کے پاؤں دیکھنے لگا، جہاں پر ہائی ہیل پہننے کی وجہ سے چھوٹے جو زخم ہو رہے تھے۔ میرال، کیا ضرورت تھی ہائی ہیلز پہننے کی؟ ہفکی سے کہتے وہ اٹھ کر وہاں چلا گیا۔ اس کے جانے پر میرال نے اداسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ اس کے ہیلز پہننے کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے۔ سر جھکائے وہ اداس سے بیٹھی ہوئی تھی، جب تھوڑی دیر بعد ارحان کی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ اسے پہلے کہ وہ سر اٹھا کر دیتی، وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی پہنی ہوئی ہیلز اتارنے لگا۔ ارحان، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اٹھے یہاں سے۔ اسے اپنے پیر پیچھے کرنے چاہے، جنہیں ارحان نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ دکھ نہیں رہا کہ تمہاری چوٹ پر مرہم رکھ رہا ہوں؟ ٹیوب کھول کر اس کے زخموں پر لگانے لگا جو اس نے
अर्जेंटली थोड़े फासले पर मौजूद मेडिकल स्टोर से मंगवाए थे। अरहान उठे, यहाँ से लोग देख रहे हैं। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे उठाने लगी, लेकिन उसके नाजुक हाथों के जोर से कौन से उठ जाना था। उसे मिराल के कदमों में बैठा देखा। कुछ लोग हंस थे तो कुछ हर्ष से देख रहे थे तो कुछ उसे बीबी का गुलाम कह रहे थे। लेकिन अरहान लाचारी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अजब मगर दिलकश सा मंजर था। वह पहला दूल्हा था जो बड़ी महफिल में अपनी दुल्हन के कदमों में बैठा उसके जख्मों पर मरहम रख रहा था। अरहान, उसने फिर पुकारा और इस बार वो उठ खड़ा हुआ था क्योंकि अपना काम वो कर चुका था। ये हील्स मत पहना, तुम्हारे लिए मैंने दूसरी सैंडल्स मंगवाई हैं, जब वो आए तो वो पहन लेना। वैसे तुम्हारा साइज क्या है? किसका? उसने घबरा कर पूछा। उसके बाप पर अरहान ने कहकर लगाया, मेराल, इस वक्त मैं तुमसे किस चीज का साइज पूछूंगा? उसके कहने पर वह शर्मिंदा होती नजरें झुकागी। उसके झुके सर को देखते हुए अरहान ने झुककर उसके सर पर अपने लब रखे और उठकर वहां से चला गया। कैसा है मेरा बच्चा? कैसी लग रही हूँ आपको? उसकी बात पर शांति दिल खोलकर हंसी। बहुत ही प्यारी लग रही हो। तुम्हें पता है मेराल, हम सब तुम्हारे लिए बहुत ही फिक्रमंद थे, खासतौर पर बाबा साईं। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि जो कुछ हुआ है उसके बाद अरहान तुम्हारे साथ कोई गलत रवैया न रख रहा था। दादा साईं से कहें कि मेरी फिक्र ना करें, बल्कि मुझे तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उनकी वजह से मेरी जिंदगी जैसे संवर गई है। अम्मा साईं, दादा साईं की वजह से तो ये एहसास हुआ है कि मैं भी किसी के लिए खास हूँ। आज जो कुछ मैंने देखा है ना, उसके बाद मुझे मजीद तुमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। बस दुआ है कि तुम अरहान के साथ हमेशा ऐसे ही खुश रहो। उसने मिराल को अपने साथ लगाया जिस पर वो मुस्कुराए। नजर सामने की तरफ गई जहाँ पर अजमीर और मन्नत बहस कर रहे थे। आज दिल ने यह शिकवा नहीं किया था कि उसने अजमीर शाह क्यों नहीं मिला, क्योंकि अजमीर शाह मन्नत के लिए बेहतरीन था और उससे मिलना था, लेकिन उसके लिए अरहान लाचारी बेहतरीन था। इसलिए उसे अरहान जैसे खूबसूरत हमसफर से नवाजा गया। कमरे में दाल होती उसने आलिशा कमरे को देखा। नकाब वाले दिन भी वो कमरा सजा हुआ था, लेकिन आज उसकी सजावट उस दिन से मुख्तलिफ थी। सफेद तो गुलाब के फूल तरतीब से जगह जगह पर फैले हुए थे। कैंडल्स की खुशबू ने पूरे कमरे को खुशबूदार बनाया हुआ था। गहरा सांस लेती वो सोफे पर जाकर बैठ गई। जब थोड़ी देर बाद अरहान कमरे में दाल हुआ और उसे देती वो जल्दी से उठे। मेराल की इस हरकत पर वो बेसाता हंसा और कदम पा कदम चलता उसके करीब आया। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही थी, क्या नहीं करना था? उसने मासूमियत से पूछा। बिल्कुल करना था। उसने कोट में रखा हुआ छोटा सा बॉक्स निकाला, उसमें से सिल्वर कर्ल का नाजुक सा ब्रेसलेट निकालकर मेराल का हाथ थाम लिया। उसकी नाजुक कलाई में वो खूबसूरत से ब्रेसलेट पहनाकर अरहान ने उसके ब्रेसलेट पर अपने लब रखे। कैसा है? मेराल गौर से इस ब्रेसलेट को देखने लगे जिसमें डायमंड के 2 मोती लगे हुए थे। वो बेहद खूबसूरत था और मेराल की नाजुक कलाई पर मजीद खूबसूरत लग रहा था। बहुत प्यारा है। प्यारा सा होगा, तुम्हारा तस्वर करके जो लिया है। उसकी कमर के गिर्द बाजू हाल करके उसने मेराल को अपने करीब का लिया था। तो फिर क्या ख्याल है? उसकी लो देती नजरों पर मेराल अपनी नजरें झुका गई। आपको कुछ बताना था? मैं तो तुम्हें सुनने के लिए बेताब हूँ, पर तुम कुछ कहती कब हो? उसके गाल को अपने हाथ की पूछ से सिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। मैं किसी से मोहब्बत करती थी अरहान, और मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बाद में कभी आपको इस चीज का पता चले तो हमारे रिश्ते में कोई इख्तलाफ पैदा हो, इसलिए आज ये सारी बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। उसने अपनी बात कहना शुरू की जब अरहान ने उसके हिलते लबों पर अपनी उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। कल क्या था, क्या नहीं था, मुझे नहीं जाना। मुझे किसी से मोहब्बत करती थी, तुम किस से मोहब्बत करती थी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुम्हारा माजी था। उसे भूलकर अब मैं अपना हाल और मुस्तकबिल पर ध्यान दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में अब सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारी सांसों पर सिर्फ मेरा इख्तियार हो, तुम्हारे वजूद के एक ही हिस्से पर सिर्फ मेरा जुनूनी लम्स हो। तुम्हारा माजी क्या था मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर हाल और मुस्तकबिल में तुम सिर्फ मेरे साथ वफादार रहना। मेरे अलावा और किसी मर्द का नाम तुम्हारे जुबान पर नहीं आना चाहिए। बाबा साईं का भी नहीं? उसे मासूमियत से पूछा। नहीं, वैसे भी उन्हें तुम बाबा साईं बुलाती हो, लेकिन इर्तिजा को तो मैं नाम से बुलाती हूँ ना। अच्छा ठीक है, उसे नाम के साथ ही पुकार लेना। और बस मेराल, मजीद इस टॉपिक को मत छोड़ो, जो मैं कहना चाहती हूँ वो तुम अच्छे से समझ गई हो। उसने झंझोका कहने पर वो शरारत से हंसी। जी मैं बहुत ही अच्छे से समझ गई हूँ, मुझे सिर्फ आपका नाम बुलाना है, तो बुलाओ ना मुझे नाम से। मैंने कभी तुम्हारे इन खूबसूरत लबों से अपना नाम नहीं सुना। उसे नजरें मेराल के लबों पर टका कहा। ऐसे मत कहें, मैं आपका नाम लेती थी, बिल्कुल भाई के साथ तुम मुझे मुहातब करती थी, और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी जुबान से अपने लिए भाई का लफ्ज सुनकर मैं जब्त के किन मरहल पर होता था। लेकिन तब आप मेरे भाई जैसे थे, इसलिए मैं भाई ही बुलाती थी।
آپ تو نہیں ہو نا، آپ میرا نام لے لو۔ اس کا چہرہ اپنے بے انتہا قریب کیا۔ ارحان نے بےتابی سے کہا، ارحان؟ اس نے دھیمے سے کہا تھا، اور ارحان لاشاری کو اس وقت اپنا نام دنیا کا سب سے خوبصورت نام لگا۔ پھر سے کہو، ارحان۔ بس تم کہتی رہو اور میں سنتا رہوں۔ ارحان، میری ایک بات مانیں گے؟ حکم کرو جانے ارحان، میرے ساتھ شکرانہ ادا کریں گے؟ بالکل، اس پل کو تو میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر رقص کرنے لگے۔ وہ دونوں اس وقت اسی لباس میں ملبوس تھے، بس فرق یہ تھا کہ ارحان کے پاس اس کا کوٹ نہیں تھا اور میرال اپنی جولی اور میک اپ صاف کر چکے تھے۔ دعا مانگ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اپنے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی میرال کو دیکھا، جو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے تھے۔ گلابی لب ہولے ہولے ہل کر ارحان کو اپنی طرف متوجہ کرتے۔ میرال کی دعا مانگتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر اسے بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ اب مجھے اجازت ہے؟ نظریں اٹھا کر اس نے ارحان کو دیکھا۔ وہ کیسے اس شخص کو اجازت نہ دیتی جو 3 سالوں سے اس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اجازت ہے، اس کے سینے پر سر رکھ کر میرال نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرال، مجھ سے کسی نرمی کی امید نہ رکھنا۔ تمہارے معاملے میں میں کس قدر جنونی ہوں اس کا اندازہ مجھے نہیں ہے۔ سہ لوگی نا تم میرا جنون؟ اس کے سینے سے اپنا سر اٹھا کر اس کی اٹھتی گروی پلکوں کا رقص دیکھنے لگا۔ اپنے اس نازک وجود پر میری شدت جی لوگی نا؟ اس کی بات کے جواب میں بنا کچھ کہے ہوئے وہ واپس اس کے سینے سے لگ گئی تھی، اور اس کا اقرار پاتے ہی ارحان نے اسے جھٹکے سے دیوار سے لگایا اور شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کا شدت بھرا ہوا انداز میرال کو کپ کپانے پر مجبور کر چکا تھا۔ وہ تو اسے اچھا خاصا نرم مزاج انسان سمجھتی تھی، اسے کیا معلوم تھا اندر سے وہ اس طرح سے جنونی ہوگا۔ اس کے لبوں پر جھکا وہ اس کی رکتی ہوئی سانسوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ خود اس کے سینے پر سر رکھ کر ہاتھ مار کر اسے خود سے دور کرنے لگے۔ ارحان، لبوں کو آزادی ملتے وہ پھولی سانسوں کے ساتھ ہی نڈال سی ہوتی اس کے سینے پر گر گئے تھے۔ بولو جانے ارحان، کیا ہوا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ آپ ہی سے تو ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی کپ کپاتی ہوا پر وہ دلکشی سے ہنسا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ ڈر تو لگنا بھی چاہیے۔ اس کی گردن پر جھک کر وہ جا بجا اپنے لبوں کا لمس اس کے گردن پر چھوڑنے لگا۔ اس کا شدت سے بھرا ہوا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے وہ نازک لڑکی کانپ اٹھی۔ اسے گردن سے چہرہ نکال کر ارحان نے لائٹس آف کی اور اگلے ہی پال اس کی میکسی اس کے وجود سے الگ کر گیا۔ اندھیرے کے باوجود بھی اس حالت میں میرال شرم سے نظریں جھکا گئی تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو خود کو ارحان کی نظر سے کہیں دور لے جاتی، اور دوسری طرف موجود شخص بھی اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی شرمیلی بیوی اس اندھیرے میں شرم و حیا کے باعث کھلتا ہوا گلاب بن چکی ہوگی۔ میرال کو اپنی جانب کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کا نازک وجود پیر پر لٹا کر اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی شہ رگ پر اپنے لب رکھ کر اس کے نازک کندھے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ خاموش کمرے میں گونجتی ہوئی میرال کی گہری سانسوں کی آواز ارحان کو مزید پاگل کر رہی تھی۔ شدت سے اس کے دل کے مقام پر جھک کر اپنا دیوانگی بڑا ہوا لمس اس کے اوپر اتارنے لگا۔ ارحان، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے پکارا۔ شاید اس کی حالت دیکھ کر ہی وہ پیچھے ہٹ جائے، لیکن آج ارحان کا اسے دور ہونے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی لڑکھڑاتی آواز پر ارحان نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے لیا اور اپنا آپ اس کے وجود کی گہرائی میں اتارتا چلا گیا۔